السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری اور ککڑی اور اپنی گندم اور اپنی مسور اور اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو کمتر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں جا اترو تو یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے
نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب تمار بِعَصَاکَ اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ چنانچہ بہہ نکلے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، قد علما تحقیق پہچان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ اور جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادعو لہذا تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما وہ جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلیہا اپنی ترکاری، وکسائیہا اور ککڑی، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا کم تر ہے، بالذی بجائے اس چیز کے، ہوا جو، خیر بہتر ہے۔ اہبتو تم اترو، مصرن کسی شہر میں، فإنا تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما وہی ہے جس کا، سألتم تم نے سوال کیا، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ محتاجی، وباؤ اور وہ پھرے یعنی لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک بما یہ اس سبب سے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے تجاوز کرتے۔ پیارے بھائیو یہ آج کا سبق ہے، آیت نمبر 60 تا آیت نمبر 61۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کو گنوایا۔ لکو دک صحرا ہے، اور اس نازک صورتحال میں جہاں پانی کا کوئی نام و نشان موجود تک نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، اپنا عصا پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اس چٹان کے متعلق میرے پیارے بھائیوں کہا گیا ہے کہ یہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، اور سیاح لوگ اسے جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ وہی چٹان ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کنفرم کہ یہ وہی چٹان ہے۔ بہرحال 12 چشموں میں مصلحت یہ تھی، بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، اللہ نے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ نکال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی کو لے کر ہی خون خرابہ شروع نہ کر دیں، آپس میں ہی یہ لوگ لڑتے جھگڑتے اور لڑائی جھگڑا شروع نہ کر دیں۔ اسی طرح اس چٹان کے متعلق یہ بھی کہا گیا
کہ وہ نقل مکانی کر کے جس جگہ جاتے یہ پتھر بھی ان کے ساتھ ہوتا، یہ پتھر بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ اللہ کی رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملا۔ یہاں بعض اہل شرک اور اہل بدعت ان لوگوں نے مختلف جھوٹے چشمے بنا رکھے ہیں، ان 12 چشموں کی نقل کرتے ہوئے بھی اور زمزم کی نقل کرتے ہوئے بھی، کہ درباروں پر جناب یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ قدرتی پانی کے چشمے ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے وہ سندھ میں ایک بہت بڑے دربار کے اندر گندے پانی کے جوہر کو جو ہے وہ تبرک سمجھا گیا اور اولیاء کی کرامتیں بتائی گئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے من اور سلوہ دیا، اور اسی طرح پینے کے لیے اللہ نے صاف اور شفاف پانی کا بندوبست کر دیا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر چاہیے کیا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ان لوگوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے یہ من سلوہ نہیں کھایا جاتا، روزانہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اچھا جی پھر کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر، ہمیں جو ہے وہ زمین میں پیدا ہونے والی ترکاریاں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے۔ کہاں من سلوہ اور کہاں اس کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں۔ ان بنی اسرائیلیوں کا حق یہ تھا، کھانے کے لیے بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی بغیر کسی محنت کے مل رہا ہے۔ استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تفسیر القرآن الکریم میں لکھتے ہیں کہ ان کو آزادی اور فراغت حاصل تھی، ان کو آزادی اور فراغت حاصل تھی، ان کا حق یہ بنتا تھا کہ ان اوقات کو فائدہ مند بناتے ہوئے وہ علم حاصل کرتے، اور ان فارغ اوقات کو جو ہے وہ فائدہ مند بناتے ہوئے جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کرتے۔ کھانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، من سلوہ آ رہا ہے، اور پانی کے لیے کوئی مشکل اور ٹینشن نہیں ہے، 12 چشمے پتھر سے جاری ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ علم حاصل کرتے اور جہاد کی تیاری کرتے، یعنی ہمارے لفظوں میں کہہ لیجئے جامعات بنا لیتے، تعلیمی ادارے بنا لیتے، معسکرات بنا لیتے، تعلیمی ادارے بنا لیتے، جامعات بنا لیتے، اور علم حاصل کرتے، علم سیکھتے، علم سکھاتے، یا معسکرات بنا لیتے اور جہاد کی تیاری کرتے۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جن کے وہ زمانہ غلامی میں عادی تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ من اور سلوہ اللہ کا شکر اس پر ادا کرنے کی بجائے وہ چیزیں مانگی جس سے کھیتی باڑی میں مشغول ہوا جاتا ہے۔ یہ سبزیاں، ترکاریاں، یہ بھنڈی، توری، کریلا، اور اسی طرح یہ ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز، اور یہ جو ہے وہ اس طرح کی دیگر چیزیں، لہسن، یہ اپنے آپ تو نہیں آتی، اس کے لیے تو باقاعدہ زراعت کرنی پڑتی ہے، کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑتا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہاں من سلوہ کی ناقدری کرتے ہوئے یہ چیزیں مانگ لیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتا ہے، یعنی کھیتی باڑی۔ صحیح بخاری اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ کھیتی باڑی میں اور جانوروں کی دمیں پکڑ لینے میں اور دنیا میں مست ہو جانا اور دنیا میں گم ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا اور علم حاصل کرنا چھوڑ دینا،
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ایسی قومیں ذلیل ہوتی ہیں، رسوا ہوتی ہیں، ایسی قومیں غلام بن جاتی ہیں جن کا دن بھی جن کا رات بھی دنیا کے دھندوں میں گزر جائے۔ اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس حد سے تجاوز میں جس کا حکم دیا گیا خطرات ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2321۔ اب بنی اسرائیل نے فراغت کے ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کاشتکاری کو پسند کیا۔ حق یہ بنتا تھا کہ یہ قوم اس صحرا میں علم حاصل کرتی، جامعات اور مدارس بناتی، علم سیکھتی سکھاتی، معسکرات بنا کر جہاد کی تیاری کرتے، لیکن ان نکموں نے کوئی ڈھنگ کا کام کرنا جو ہے وہ نہ سیکھا، نہ سیکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اگر یہ چیزیں تمہیں چاہیے تو پھر کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس شہر سے جو ہے وہ مراد فرعون والا مصر بھی مراد لیا گیا ہے، اور اس سے مراد کوئی ایک شہر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، ان یہودیوں کا جرم یہ تھا، ان یہودیوں کے جرائم میں سے جرم ایک تو یہ کہ نعمتیں ملی، احسانات ہوئے، ان کی ناقدری کی اور ناشکری کی، مزید ان کا جرم یہ کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے۔ ان یہودیوں نے جناب زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا جو ہے وہ بائبل کے مطابق۔ اور اسی طرح ان یہودیوں نے جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی، چاہے وہ لبید بن عاصم کا جادو کرنا ہو یا نبی علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش، جیسا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے فرماتے تھے، میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا، اور یہ وقت ہے کہ میں نے اس زہر سے اپنی دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4428۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اشد الناس عذابا یوم القیامتی رجل قاتلہ نبی او قاتل نبیا و امام ضلالت۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا بندہ وہ ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا، اور گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور، یعنی تصویر بنانے والے۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو ان یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور نبی علیہ السلام نے اس زہر کی پوری تکلیف اپنی جو ہے وہ وفات کے وقت بھی محسوس کی۔ تو یہودیوں کے جرائم میں سے یہ جرم کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ اور ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اللہ نے ان یہودیوں کی چال کو الٹ دیا اور اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور پیغمبروں کو قتل کیا، اور پھر تکبر بھی کیا۔ اللہ کی آیات کا کفر کرنا یہ تکبر ہے،
جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ صحیح مسلم۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو حق کا معلوم ہو جائے کہ یہ بات حق ہے، لیکن ہٹ درمی اور ضد اور عداوت کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہم خود کو ان مغضوب بنی اسرائیلیوں کی طرح بنانے سے بچائیں۔ اللہ کی ہمیں نعمتیں عطا ہوں، ان نعمتوں پر الحمد پڑھیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے ترمذی میں کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعا میں سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ آج کے سبق نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں، لیکن ہماری صورتحال بھی کچھ کم نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اسی طرح ہم ناشکری کرتے ہیں، اور یاد رکھیے نماز نہ پڑھنا یہ نعمتوں کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر جو ہے وہ شکر ادا کرنے والے بنیں، اور اسی طرح حق بات کو قبول کرنے کے تعلق سے ضد اور ہٹ درمی کا ارتکاب نہ کریں، بلکہ حق بات کو قبول کریں، چاہے اس کے تعلق سے ہمیں کسی کی طرف سے کوئی خوف ہو یا لالچ، کسی بھی چیز کو خاطر میں لائے بغیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔